اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ مختلف ادوار سے ہوتا ہوا مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور حالات و واقعات کے مطابق آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نہ صرف ختم ہوا بلکہ اس کی تکمیل ہوئی۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز۔ یہ مصدق کون تھا؟ حکیم مصدق ایک بہت بڑا فلسفی تھا۔ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا، جو ٹھوکریں انسان کھا سکتا تھا اس نے کھا لی۔ دین الحق یعنی سچا دین، ایک سچا دین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے دین کو کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے رسول بھیجے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے نہ کوئی عذر رہے اور نہ کوئی دلیل، اور اللہ تو ہے ہی زبردست کمال حکمت والا۔ ناظرین، اسی طرح ہی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر ہماری ہدایت واضح کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ رسالت کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے ملتوی ہو گیا تھا، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا اور بشارت سنانے والا نہیں آیا، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سابقہ 2 پروگراموں میں ہدایت کا ارتقاء یا ہدایت کا سفر کے عنوان سے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان مہربانی جو کہ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ مختلف ادوار سے ہوتا ہوا مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور حالات و واقعات کے مطابق آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نہ صرف ختم ہوا بلکہ اس کی تکمیل ہوئی۔ اور ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سابقہ پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس ساری روشنی کے سلسلے کو ہم نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھ لیا تھا، اور ناظرین آج ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے یہ سمجھیں گے کہ کیسے یہ ہدایت کی کرن حضرت عیسیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ صرف اس سلسلے کا اختتام کیا بلکہ اس کو مکمل بھی کروایا۔ ناظرین، میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر اس بات میں فضیلت حاصل ہے کہ آپ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، یعنی اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت جس کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ اس کی ہر لحاظ سے تکمیل کی ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ سمجھا کہ مختلف ادوار میں حضرت آدم سے لے کر مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان کے واقعات، ان کی جو تعلیمات تھی وہ آپ نے ہمیں بتائیں۔ اب ہم آخری پروگرام میں حضرت عیسیٰ تک ہم نے سمجھ لیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ سے یہ ذمہ داری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کیسے سونپی گئی اور پھر آپ نے کیسے اس کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک زمین پر کوئی پیغمبر موجود نہیں رہا۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، جی، اور آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا۔ ٹھیک، 40 سال اور۔ ہاں جی بالکل۔ جن لوگوں نے انسانی تاریخ اور انسانی فکر کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں جو 1200 سال ہیں، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے اور آپ کے رفع آسمانی کے بعد 600 سال بعد، یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسانی ذہن نے بہت ترقی کی ہے،
اور تمام جو بڑے بڑے فلسفی جن کے نام ہمیں یاد ہیں وہ سارے اسی دور میں آئے ہیں. افلاطون، ارسطو، کنفیوشیس، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے نا کہ کارل مارکس کو، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز. یہ مصدق کون تھا؟ حکیم مصدق ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس نے کمیونزم جیسے جو نظریات تھے وہ فرسٹ ٹائم دنیا میں پیش کیے تھے. ٹھیک. اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو علامہ اقبال کے کلام کے شاعر بھی ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا، جو ٹھوکریں انسان کھا سکتا تھا اس نے کھا لی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری ہدایت نامہ جاری کر دیا. سر یہاں پہ کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انسان، یعنی اس کا کہ جو سوچنا تھا وہ سوچ لیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح ہدایت کا ارتقاء ہوتا رہا ہے اس طرح انسانی دماغ کا بھی ارتقاء جاری رہا ہے. بالکل ہوتا رہا. انسان ایز اے ہیومن بینگ بھی گرو کرتا رہا ہے اور میچورٹی اختیار کرتا رہا ہے. بالکل. اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کیوں فیصلہ کیا کہ اب انسان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو آخری پیغام دیا جائے؟ پہلے اگر میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی رائے کو مزید آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد جتنے بھی فلسفے آئے ہیں موٹے موٹے ناموں کے ساتھ، ٹرانسڈینٹل ایستھیٹکس، کمیونزم، سوشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم، اٹس دا سیم اولڈ وائن بینگ پریزنٹڈ ان نیو باٹلز ود نیو لیبلز. یہ سارے پرانے فلسفے، یعنی انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا، جو ٹھوکر کھا سکتا تھا اس نے کھا لی. نا دس واز دا رائٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آخری ہدایت نازل کر دیتا اور اس کو قیامت تک زندہ بھی رکھتا. بالکل ٹھیک ہے. غور کیجئے نا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی، انجیل بھی. اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا چاہتا تو کوئی مائی کا لال تھا کہ جو ان میں تحریف کر سکتا؟ کوئی نہیں. تو ایک خاص وقت کے لیے وہ ہدایت نامے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیا، اسی کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کی تحریف ہونے دی. لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ کوئی اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ نہیں تھا ان کے ساتھ. نہیں، پھر اس میں آپ یہ کہیں گے کہ ان کو لوگوں کے رحم و کرم پر جان بوجھ کر چھوڑا گیا تاکہ یہ کہا جائے کہ دیکھو جب میں نے جان بوجھ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں ورڈز، یعنی کہ تاکہ یہ مثال دی جائے. مفہوم ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کیا تو ہوا نا الاؤ کیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ یہ قیامت تک آخری پیغام ہے لہٰذا اب اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، میں خود کروں. اور ختم کے بارے میں بھی، یعنی عام طور پر آپ نے بالکل صحیح آغاز میں فرمایا کہ تکمیل، تو اس ختم کے لفظ کو آپ دو الفاظ سے یاد رکھیں. ایک ایکسپریشن ہے پیسے ختم ہو گئے. جی ایگزیکٹلی. یہ اس لحاظ سے کیا ہے، ختم رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے ختم ہو گئے. جی ہی واز دی لاسٹ. دوسرا مفہوم کیا ہے ختم کا؟ کام ختم ہو گیا، کام جو پورا ہو گیا پورا. اب وہ جو ختم ہوا کام وہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے وہ اس پہلو سے. یعنی پیسے ختم ہونے والا مفہوم جو ہے وہ بھی فیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی کہ ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اور دوسرا مفہوم جو یعنی زیادہ اہم تر ہے، اس لیے کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر لوگوں کو چور دروازہ ملا ہے. ٹھیک ہے کہ جی آسمانی ہدایت انسانوں کی ہدایت کے لیے آتی تھی، اگر انسان موجود ہیں تو ہدایت بھی جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کی دلیل کیا ہے، اس کا کاٹ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہدایت کی تکمیل ہو گئی، اب اور کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا الہدا کا ذمہ بھی لے لیا کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پھر یہ بتائیں کہ اب ہم اس بات کو تک پہنچ گئے ہیں کہ انسان اپنی میکسیمم میچورٹی کو اچیو کر گیا. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام کے لیے اس نوع انسانی سے آن ورڈ لوگوں کو چن لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا دے کر بھیجا گیا جو کہ باقیوں سے فرق تھا اور اس کے لیے منتخب کیا گیا؟ جی قرآن مجید میں 3 مقامات پر ایک آیت کو ریپیٹ کیا گیا، ایک آیت کے ٹکڑے کو.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت، دا گائیڈنس، ایک ہدایت نہیں، یعنی اردو محاورے میں یعنی الکتاب کا ترجمہ کتاب ہے، اور کتابن کا ترجمہ ایک کتاب ہے یا کوئی سی کتاب ہے، اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ الہدا انگریزی میں دیٹ از دا گائیڈنس، اور اردو ترجمے میں ہدایت مطلقاً، اور دین حق سچا دین دے کر بھیجا۔ ان دونوں میں ایک تو تجزیہ وہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایبسلیوٹ گائیڈنس تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، باقی ہدایت نامے دے کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ بھی صحائف جو ہیں، صحیفے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو عطا کیے، ابراہیم و موسیٰ، جی ٹھیک ہے نا، لیکن الہدا صرف ایک ہے اور وہ قرآن مجید۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح دین حق، مکمل دین، یعنی لفظ دین حق کا دین الحق جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک، حق کا دین، لیکن اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ کئی دفعہ حق مرکب اضافی مرکب توصیفی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے۔ دین الحق یعنی سچا دین۔ اچھا، اب دین کے ایڈیشنز تو آئے ہیں، لیکن ایک سچا دین جو ہے وہ صرف قرآن مجید کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے دین کو کہا گیا ہے۔ سر یہاں پر ایک کویسچن ہے کہ جس میں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا دین اسلام ہی تھا، ہمیشہ اللہ کا دین ایک ہی رہا ہے، اس کی شکلیں مختلف ہوئی ہیں، اس کی تو شریعتیں مختلف آئی ہیں نا اس میں، ہاں جی، شریعتیں مختلف آئی ہیں، اس دین کے اندر جو گائیڈنس تھی، راستے تھے، وہ مختلف تجویز کیے گئے ہیں، لیکن سب کا ایک دین تھا، ان دا سینس کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ یہ ہے دین کے دو کمپوننٹس جو تمام رسولوں کو دے کر بھیجا گیا۔ تیسرا کمپوننٹ ہر رسول کے لیے اس رسول کو ماننے کا تھا۔ بالکل یہ ہو گیا، لیکن اس میں جو پوائنٹ وہ اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا گیا، کیا اس کو ہم تھوڑا سا اور آسان اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی آخری شکل دے کر بھیجا گیا جو اب میچورٹی کے اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے؟ سر اصل میں اس میں بھی دو مفہوم لے آئے آپ، ایک آخری شکل اور دوسرے مکمل دین، ٹھیک، وچ انکلوڈز ایوری تھنگ، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا نا کہ ان کو ایک ایک آسپیکٹ دے کر بھیجا گیا۔ یہاں سب کچھ حضرت لوط علیہ السلام کو سوشل پرورشن کو چیک کرنے کا کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اکنامک ایکسپلوٹیشن کو چیک کرنے کا کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو پولیٹیکل ریپریشن کو چیک کرنے کا کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ ہی واز اے برج بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا گیا؟ الہدا اور دین حق، اور اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے قرآن مجید میں، یعنی سورۃ توبہ میں، سورہ فتح میں، اور سورۃ صف کی مرکزی آیت کے طور پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ آپ دین حق جو ہے، دین کے لفظ پر ذرا سا غور کر لیں تو بات شاید واضح ہو جائے۔ دین کے لفظی معنی بدلے کے ہیں، اور اس مفہوم میں یہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، ٹھیک ہے جی۔ عربی زبان میں عدلے کے بدلے کا ترجمہ ہے کما تدین تدان، جیسا دو گے ویسا ہی لوگے، جیسا ہی بھرو گے، ٹھیک۔ پھر یہ لفظ دین قانون کے معنوں میں آیا ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ بادشاہ نہیں تھے، ایک بہت بڑے وزیر تھے، لہذا اس کو قرآن مجید نے ڈسکرائب کیسا کیا، ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی، کیوں؟ وہ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتا تھا اور اسے کہلوا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب وہ دین جو نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا اب اپنی تکمیلی شکل میں آ گیا کہ ایک ہی نظام کے اندر سوشل، اکنامک ایز ویل ایز پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو ایڈریس کیا گیا۔ یہ سسٹم کی اصطلاح بھی نوٹ کر لیجیے گا، نظام کی اصطلاح یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ احادیث میں غالباً یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جدید اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو آور نیڈ، سیاسی معاملات میں 2-3 آیات ہیں ٹوٹل،
ٹھیک، اس لیے کہ دنیا کا نظام بدلتا رہتا ہے، لہذا اصول دے دیے گئے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرو، امرہم شورا بینہم، ٹھیک ہے، اللہ کی حکمرانی ہو، ٹھیک، اور جو ان دائرے کے اندر اندر مشورے سے طے کرو. یہ نہیں کہا کہ صدارتی نظام رکھو، یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام رکھو یا کوئی تیسرا نظام، نہیں، یہ اللہ کی حد ہے، اس کے اندر اندر باہمی مشورے سے جو مرضی طے کر لو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سکسیشن ہے، یعنی حضرت ابوبکر کا طریقہ نامینیشن کا اور ہے، حضرت عمر کا اور ہے، حضرت عثمان کا اور ہے، حضرت علی کا اور ہے. یعنی اس بیسک جو سرکل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے طریقے بدلے ہیں، باہمی مشورے سے اس کو تبدیلی کر دی گئی ہے. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ٹائمنگز جو ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ 1200 سال انسانی فکر کے عروج کا دور ہے، 600 پہلے اور 600 بعد. ٹھیک، اب نظام کیسے بنتا ہے؟ اجتماعیت سے بنتا ہے. اجتماعیت کا آپ جائزہ لیں. پہلا جوڑا آدم و حوا ہیں علیہم السلام، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی شادیاں، پھر مختلف خاندان وجود میں آئے، اس سے ٹرائب وجود میں آئے، پھر نسلیں وجود میں آئیں، پھر ایمپائر وجود میں آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پہنچ جائیں، اس وقت دنیا میں 2 بڑی ایمپائرز موجود تھیں، رومن ایمپائر اینڈ پرشین ایمپائر. سپر پاورز کی حیثیت تھی ان کی، آج کی اصطلاح میں وہ موجود تھیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آگے 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بڑی انسانیت. دوسرا، اجتماعیت کا جہاں تک آپ جائزہ لیں تو قبیلہ جو تھا پورا فل فلیجڈ ایک سوشیو پولیٹیکو اکنامک یونٹ تھا. سر یہاں پہ ایک کویسچن ہے، جس طرح آپ نے 2 رومن امپائر اور دوسری امپائر کا ذکر کیا، اور آپ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ میں اس وقت ایک قبائلی نظام تھا اور وہ بڑا اسٹرانگ سسٹم تھا. کیا اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی، یعنی کہ جو ایک میکسیمم ارتقاء ہو چکا ہے، یعنی اب تہذیب جو سی ہے وہ ڈیفائنڈ شکل میں آ گئی ہے، تو آپ کو پھر بھیجا گیا؟ نہیں، ابھی اور آگے چلیے. ٹھیک، مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، ٹھیک ہے، لیکن مدینہ جو تھا، جب آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت اس میں کئی قبائل تھے. یعنی رائٹ ایٹ مدینہ 2 تو وہ سنز آف دا سوائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے. جیسا کہ میں نے سیرت النبی کے لیکچرز میں عرض کیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر سب سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے کئی وزٹس کی اور معلوم کیے حالات، اور آپ کو پتہ چلا کہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میثاق مدینہ کروایا. ٹھیک ہے، یعنی ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھا لیا اور طے کیا کہ اس پر ایگری کرو کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، اپنے فیصلے خود کرے گا. ٹھیک. نمبر 2، جو انٹر ٹرائب ریلیشنز ہیں ان میں لڑائی نہیں ہوگی، ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیے جائیں گے ایشوز. ٹھیک ہے نا، یعنی پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا جائے گا، ملیٹنٹ سولوشن نہیں. ٹھیک. نمبر 3، اگر پھر بھی معاملہ حل نہ کر سکو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معاملہ پیش کیا جائے گا، اور آپ جو فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ فرمائیں گے، سب کو قابل قبول ہوگا. اور چوتھی اہم بات کیا تھی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا سارے مل کر دفاع کریں گے. اچھا، اب یہ کیا بن گیا؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس بن گئی. یعنی ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس تھا، ان کے اوپر ایک وفاق بن گیا میثاق مدینہ کے ذریعے سے. تو آج بھی پولیٹیکل سائنس اس سے آگے نہیں گئی. یہی کچھ ہی آج بھی، ہاں بیسک یہی ہے. جی بالکل. یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہر اسٹیٹ انٹرنلی اٹونومس ہے لیکن اوپر چھتری ہے وفاق کی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی. یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ، یہ 4 یونٹ ہیں، انٹرنلی اٹونومس ہیں لیکن اوپر جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی جتنی جہاں تک انسانیت ذہنی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے جا سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلی گئی. سو دس واز دا رائٹ ٹائم کہ دین حق عطا کر دیا جائے. ایک کویسچن اور لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں سے مکہ میں ہی کیوں بھیجا گیا؟ یہ اس جگہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ شعیب صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے. آج سائنس نے پروو کیا ہے کہ مکہ مکرمہ پوری زمین کا سینٹر آف گریوٹی. ٹھیک.
آپ انہوں نوٹ کریں نا، سب سے پہلے چاند مکے میں نظر آتا ہے، پھر وہ چاند جو ہے وہ مغرب کی طرف چلتا ہے، یہاں تک کہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اسی میں ایک ضمنی جو آپ کے ناظرین کے لیے نکتہ ہے کہ جو بڑا کنفیوژن ہے نا ہمیں کہ جی وہ لیلۃ القدر کون سی ہے، ان والی کہ ہم والی، صحیح ہے، عید کون سی ہے ان والی کہ ہم والی، اصل عید کون سی ہے، حج کون سا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں۔ آپ صرف یہ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم سعودی عرب سے یعنی مکہ مکرمہ سے 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں، 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 22 گھنٹے پیچھے، یعنی وہی چاند جو وہاں نظر آیا اور پھر وہ پورا گھوم کر 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اٹ از دا سیم نائٹ اینڈ اٹس دا سیم ڈے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ جو ہمارا سولر کیلنڈر ہے، اس میں بحر الکائل میں ایک لائن ہے، آپ یوٹیوب پہ آپ سے گوگل پہ جا کے دیکھیں اور ٹائپ کریں کہ ٹائم لائن، ٹھیک، تو ایک امیجنری لائن کھینچی ہوئی ہے بحر الکائل کے اندر، جس کی اس طرف تاریخ اور ہوتی ہے اس طرف تاریخ اور ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں۔ ہاں سورج تو چلتا رہتا ہے، زمین گول ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیلیفورنیا ایگزیکٹلی 22 گھنٹے گرمیوں کے دنوں میں ہم سے اپوزٹ ہے، اور جو سردیوں میں دنوں میں جا کے وہ 13 گھنٹے ہو جاتا ہے، ایک طرف سے 9 گھنٹے، ایک دوسری طرف سے 13 گھنٹے، وہ 11 گھنٹے ہوگا، ایک طرف سے 13 گھنٹے ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اصل دنیا کا نظام ہے۔ تو چاند بھی یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو سینٹر آف گریوٹی جو ہے ورلڈ کا، گلوب کا، زمین کا، وہ مکہ مکرمہ ہے، سائنٹیفکلی پروف۔ ٹھیک، اب دوسری بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ غور کریں، یہ قبیلہ عجیب قبیلہ ہے، دشمن ہے تو ان جیسا دشمن کوئی نہیں، اور دوست ہے تو ان جیسا دوست کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں تلوار لے کر اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خاتمہ کرنے کے لیے، لیکن وہ جو ابو نعیم نے ان کو ڈائیورٹ کیا اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف، وہاں جا کے وہ ساری بات تو سب ناظرین کے علم میں ہے، ان کے سامنے قرآن آیا اور دل نے گواہی دی کہ یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے، تو فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان لے کے آئے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہے۔ اب اس کو آپ کمپیئر کریں مدینے کے ساتھ تو آپ کو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آئے گی کہ مدینہ منورہ میں قرآن مجید گواہ ہے نا کہ منافقین کی ایک پوری جماعت تھی وہاں تھی، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا وہاں کا، تو یہ مدینہ اور مکہ کو کمپیئر کریں اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ ایک طرف قرآن مجید میں کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس بات کو انڈورس کیا کہ لوگوں، سورہ حجرات میں ہے نا، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا۔ اب یہ تعارف کیا ہے؟ قریش کا یہ تعارف ہے نا کہ ان میں نفاق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، جی افغانستان ہے، 3 سپر پاورز وہاں پہ آ کے وہاں یعنی لڑ چکی ہیں اور وہ شکست کھا چکی ہیں۔ تو یہ جب روس آیا ہوا تھا افغانستان میں تو مسز تھیچر پاکستان آئی تھیں اور انہوں نے مہاجر کیمپ میں کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا کہ وی لرنڈ اے لیسن، یو ٹو وڈ سون لرن اے لیسن، روسیوں سے کہا تھا۔ وہ بھی شکست کھا گئے، پھر امریکہ نے وہی غلطی کی، اس نے بھی شکست کھائی، بہت بری طرح سے شکست کھائی، اور اب جو ہے وہ دوبارہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کچھ اٹیمپٹ کرنے کے موڈ میں ہیں، اب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ وہ۔ بالکل ٹھیک سر، تو یہ اصل میں قبائل کی نیچر ہے۔ ٹھیک، جیسے سیرت النبی میں میں نے بیان کیا نا اس چیز کو کہ ایک کاشتکار کی نیچر ہے، ایک کاروباری آدمی کی نیچر ہے، اور ایک لڑاکے آدمی کی نیچر ہے۔ میں بتایا تھا نا کہ ہمارے پنجاب میں راجپوت، جاٹ، ڈوگر، پٹھان یہ ہر وقت لڑنے کو تیار رہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ارائیں اور شیخ یہ اوائڈ کرتے ہیں لڑائی کو، ڈسکشن۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچر ہے۔ نیچر، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قریش کی نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ بات کے پکے اور لائل ہیں، جب زبان دے دی ہے تو جان دے دیں گے، زبان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں سے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا اور قریش کے قبیلے کا انتخاب کیا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبیلہ قریش میں سے ہوں اور وہ مکہ میں مبعوث ہوں۔
بالکل ٹھیک سر. ایک کویسچن یہاں پہ اور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں, یعنی اس کا مطلب تھا کہ ادھر سے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مخالفت تھی, آپ طائف گئے ہیں اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو ناظرین کو معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو طائف میں جگہ نہیں دی, مدینہ میں ونڈو کھولی ہے, کھڑکی ونڈو ادھر سے کھلی ہے, تو کیا مدینہ کا انتخاب پھر اسپیسیفک ریزن؟ مکہ کی تو سمجھ آ گئی, مدینہ کی کیا تھی پھر؟ اصل میں مکہ جو طائف تھا وہ قریش کے انفلوئنس کی جگہ تھی. ٹھیک ہے, وہ ٹوین سٹی تھا مکہ مکرمہ کا, مکے کے رؤسا کی جائیدادیں تھیں وہاں پر. ٹھیک ہے, ظاہر ہے عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا جس میں جا کے آپ گئے ہیں, اور وہ کھارا واقعہ کے انگوروں کا گچھا جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا ہے. لیکن مدینہ منورہ کا ڈائریکٹ تعلق مکہ کے ساتھ نہیں تھا, وہ ان کا سبارڈینیٹ علاقہ نہیں تھا. ٹھیک, وہ یعنی اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے. باقی اللہ تعالیٰ جس کو جو اعزاز دے اس پہ ہم کچھ اعتراض تو نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال ایک تو وہ ڈسٹینس پہ تھا, یعنی 250-300 میل کا فاصلہ ہے, اور وہ 50 میل پہ ہے, اور ان کا سبرب ہے. تو وہاں کیا تھا, یہاں کیا تھا, اتنی دور ہیں کہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے, اور وہاں آپ کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا وہ تھا کہ وہ ایک ایسا قبیلہ تھا, ایسا شہر تھا جس میں کئی قبیلے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے درمیان آپ نے کتاب کی موجودگی بھی ایک وجہ تھی وہاں پہ. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تو ایک ایک کام میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں, اوبیسلی کہ وہ بھی ان کو بھی شامل کیا جائے بیچ میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سر ڈاکٹر صاحب, اب آخر میں پروگرام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکمیل دی گئی ہے, اب آپ نے اس کو جو تکمیل کی اس کے بارے میں ناظرین کے لیے جو فائنل آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ خاص بات ہے ٹھیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے پہلے کوئی نبی, کوئی رسول وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے مشن میں 100% کامیاب نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. نوح علیہ السلام, حود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, کیا ہوا, قوم نہیں مانی تو قوم کو تباہ کر دیا, تو مشن تو اچیو نہ ہوا, مشن انکمپلیٹ رہا. ٹھیک. پھر لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, وہاں بھی یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں. ٹھیک, آپ کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی, اس میں آپ کو کامیاب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہاں بھی کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا, لیکن فرعون تو نہیں مانا, اس کو غرق کر دیا, جیسے پچھلی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی تھیں. اس کے بعد جو آپ کی دوسری حیثیت تھی کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے, اب وہ بعثت فور فرنٹ پر آئی, اور پھر دوبارہ کوئی دور پر بلایا گیا اور شریعت دی گئی. اور اب حکم ہوا کہ اس شریعت کو اپنے ہوم لینڈ فلسطین میں جا کر, یروشلم میں جا کر اس کو نافذ کرو, قائم کرو. اور وہ ممکن نہیں تھا جب تک اس کو فتح نہ کرتے. اب پھر ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا, انہوں نے انکار کر دیا, پھر مشن انکمپلیٹ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہوا نا. آپ کو 100 سے کچھ زیادہ افراد مکہ مکرمہ میں سے عطا کیے, مہاجرین بن کر جو مدینے میں گئے, اور ان کے اوپر پھر حلقہ قائم ہوا انصار کا, ان کے انصار کے جانثاروں کا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, کہ سبقت لے جانے والے, پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے, اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص احسان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کیا. اور یہی بات حضرت مقداد نے غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے, جو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا, آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں, انا ہاؤنا قاعدون, اسی ہے بیٹھے جے. بالکل ٹھیک, ہم نہیں لڑتے, لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھی ہیں, آپ کریں بسم اللہ, زمین ختم ہو جائے گی, ہماری ہمت جواب نہیں دے گی. اس پر جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ 2 بھائی تھے, وہ لڑتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے, انہوں نے اپنے 2 پاؤں جو گھوڑوں کے تھے وہ سمندر میں ڈال دیا, کہا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے, ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوا. یہ کیا ہونا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں, ان کا جذبہ جو ہے وہ زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل 21 قمری سالوں میں مکہ فتح ہو گیا, اور ہجرت کے تو 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. یہ اللہ کی خاص نصرت تھی, اور آپ نے مشن کو اکمپلش کیا. اور یہ واحد پیغمبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائنڈ مشن تھا وہ مکمل کیا.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے اور آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اور جو مشن کی کمپلیشن تھی اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو انہوں نے اپنا مشن بھی کمپلیٹ کیا، اللہ تعالیٰ کے نے ان سے یہ مشن کمپلیٹ کروایا۔ ناظرین، عربی کی ایک کہاوت ہے، کمال یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے کمال کو ماننے پر مجبور ہو۔ H.G. ویلز ایک مشہور رائٹر ہے نان مسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دل میں بہت زیادہ بغض اور حسد رکھتا ہے، اور اس نے کئی بار ایسی تقاریر بھی کی ہیں، لیکن اس نے اپنی کتاب لکھی ہے ہسٹری آف دا ورلڈ، اس میں کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، اس میں اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انسانی اخوت، مساوات کے اوپر اگر لٹریچر کا جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ لٹریچر تاریخ میں موجود ہے، لیکن ان اصولوں پر اگر کسی نے عملاً کوئی نظام قائم کیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی، جب 1937 میں کانگریس وزارتیں قائم ہوئی ہیں اور تقسیم ہند کا وقت قریب تھا، تو مہاتما گاندھی نے اپنی حکومت کو جس بہترین حکومت کی مثال پیش کی ہے تاریخ انسانی میں سے، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی حکومت کی مثال تھی۔ ناظرین، اب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے توقع کر رہا ہے کہ ہم اس مشن کو قیامت تک جاری رکھیں۔ میں آپ سب کا اس بارے میں خاص توجہ دلاؤں گا کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں، اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔